وکیل صاحب ایک بات مجھے اور بتائیں، ہمارے ملک میں ہر سال حج مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. حاجی جب بھی بیچارے واپس آتے ہیں روتے آتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اور ہم جب بھی سنتے ہیں کہ بھارت میں جو ہے حاجیوں کو یہ سہولیات ہیں، ان کا ٹکٹ سستا ہے، ان کا سفر سستا ہے، ان کی رہائش سستی ہے، اس کی کوئی منطق بتائیں ہمیں. ایک تو ہماری کرنسی ویک ہو رہی ہے، اسی طرح جہاز کے کرائے بڑھ گئے. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، میں یہ جب سیکرٹری تھا تب زیادہ غور سے سنتا تھا، لیکن اب بھی سنتا ہوں یہ بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو کرنسی پیرٹی ہے اس کی وجہ سے انڈیا جو وہاں بلڈنگ لیتا ہے، اگر وہ 4000 ریال کی لے تو میں اتنے ہی پاکستانی روپی اگر لگاؤں تو مجھے بلڈنگ جو 5500 کی پڑے گی. ہماری ایک تو یہ لمیٹیشن ہے. دوسری یہ ہے کہ انڈیا میں جہاز کے سستے کرائے کی بات کرتے ہیں، وہ ایک غیر مسلم حکومت ہے اور ان کا یہ سیاسی سٹنٹ ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا کہ حج پہ وہ کنسیشن دیتے ہیں ٹکٹ کی. سر بنگلہ دیش میں بھی سستا ہے. نہیں تھا سستا. ہم نے جو 2008 کا حج تھا اس میں جو پی آئی اے نے کرایا تھا وہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم بنگلہ دیش سے میچ کریں گے اور وہ انہوں نے میچ کیا تھا. تیسری بات رہے گی حج کی شکایات کی. میں بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہمارے حجاج کرام جو خیبر پختونخوا سے جاتے ہیں کوئی شکایت نہیں، بلوچستان سے جاتے ہیں کوئی شکایت نہیں. ہماری شکایات جو ہیں وہ ہمارے پنجاب کے حجاج کرام یا جو کراچی حیدرآباد کے. اور وہ میں بطور سیکرٹری کہا کرتا تھا اور میں پروگرام پہ بھی کہا، حاجیوں کو ایڈریس کرتے بھی کہا کہ بھائی میرے آپ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، ذہن میں رکھیں آپ سسرال نہیں جا رہے. ہمارے حجاج کرام جو یہ ایکسپیکٹیشن لیول لے کے جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ ویسے آج کل سسرال میں بھی عزت کم ہی ہوگی. اچھا صاحب آپ کو بہتر جانتے ہیں اس معاملے میں. جی جی جی. تو وہ بیسیکلی ہم ایکسپیکٹیشن لیول اوپر لے کے جاتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے حجاج کرام کو اویئرنیس دی جائے. اچھا خان صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے وہ وزیر مذہبی امور بھی ناراض ہو جائے گا، دوسرا سیکرٹری بھی ناراض ہو جائے گا. تبھی نہ لاؤ. میں تو ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ جو مدرسے ہیں آپ نے ابھی جن کو یہ بورڈ بنا دیے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت سی جماعتیں ایسی ہیں، بڑا سنجیدہ سوال ہے، کاملا سوال ہے کہ ان کو بینڈ آرگنائزیشن کہتے ہیں جن کے اوپر پابندی ہے، ان کے کوئی مدرسے ہیں. اب یہ دیکھیں جی، اسی لیے جو ایک کوتاہی تھی پہلے جس کو اب دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ تھی کہ مدرسوں کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں تھی. اب جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ ایک مدرسوں کی ریگولیٹری اتھارٹی ڈیولپ کی جائے گی، جس کا ایک سب کمیٹی بنی ہے، سیکرٹری وزارت داخلہ اور میں ممبر ہیں حکومت کی طرف سے، اور اتحاد مدارس کی طرف سے جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب اور قاری حنیف جالندری صاحب. تو یہ 30 دن میں ہمیں جو ہے ایک رپورٹ کمپائل کرنی ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، یہ کام ہوگا ریگولیٹری اتھارٹی کے کرنے کا، کہ وہ جس مدرسے پہ ان کو شک ہو اس کی ذرا وہ تھوڑی ڈیپر تحقیق کر لیں گے کہ اس کے پروموٹرز کون ہیں. لیکن ہر مدرسے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ رجسٹریشن کروائے. ہر مدرسے کا یہ جو بورڈ بنا رہے ہیں ہم پانچوں بورڈوں پہ وفاقی حکومت کے 2 نمائندے ہوں گے. ہر چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ مولوی حلوہ ہے، یہ میٹھی چیزیں، یہ مٹھائی، اس کو زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ اب مولوی نہیں ہیں، برگر والے ہیں یہ بھی. اب یہ تو یعنی الحمدللہ جو پیزا کھانا اور یہ کھانا اور وہ کھانا، چونکہ پڑھے لکھے اور جتنی فورن ٹریولنگ ہے. مثلا پچھلے دنوں جب یہ ہوئی ہے میٹنگ ہماری وزارت داخلہ میں 7 اکتوبر والی سے معاہدہ ہوا ہے، تو میں نے حنیف جالندری صاحب کو اور منیب الرحمان صاحب کو کہا تھا کہ جی کتنے دنوں کے لیے پاکستان آنا ہوا ہے آپ کا؟ بلکہ میں مذاق میں انہیں کہہ رہا تھا کہ جی لگتا ہے آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں وہ اس لیے آئے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑی ایکسپوجر ہے. صاحب اب چونکہ تالا لگانا ہے، الزام کیوں ہے ویسے؟ وہ تو ہماری ٹریڈیشنلی یہ گاؤں کے زمانے سے کچھ، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا تھا کہ عام طور پہ جو ختم دلواتے تھے یا فاتحہ دلواتے تھے وہ حلوے شلوے میں دلواتے تھے. برگر پہ تو دلواتے نہیں تھے کہ جو ان کو برگر دے دیا جاتا. چھوٹا ہوتا ہے. اچھا چھوٹے بھی ہوتے تھے چوئی صاحب؟ جی. اچھا پہلے بندہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. میری گھر سے میری امی نے مجھے کہنا ہے کہ مجھے مولوی صاحب نے بلا کے دیا ہے. مولوی صاحب نے بلانا ہے تو جناب وہ چاول تے حلوہ رکھ دینا اگے. مولوی صاحب دینا جی خان صاحب ختم.
ختم دینے کے بعد مولوی صاحب چاول بھی کھا لینا حلوہ بھی کھا لینا ہے, جہاں لگا کہہ دینا مدرسے بھی کھلا دینا ہے, مسجد بھی کھلا دینا ہے. اچھا چوہی صاحب, چونکہ بیٹھک کو تالا لگانا, لیکن ایک فکرے میں آپ کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سنا ہے فری پہ بہت سارے لوگ, امیر لوگ کہتے ہیں ہمیں فری حج پہ بھیج دیں, ایسا بھی ہوتا ہے اور آپ بھیج بھی دیتے ہیں؟ نہیں, خواہش ضرور ہوتی ہوگی, بڑی بدقسمتی ہے, خواہش ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ جو فری حج میں جاتے ہیں یہ وزیر اعظم ہاؤس سے وہ بنتی ہے, اور اس میں یہ جو ہے بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا اسکروٹنی ہوتی ہے کہ یہ چونکہ زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں یا خیرات کے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی جو مستحقین نہ ہو وہ اس پہ ٹریول نہ کرے. لیکن جاتے ہیں سر, جاتے ہیں چوہی صاحب. یار فری حج ہوتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ لکھا ہوا ہے کہ حج وہ کرے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. آپ ٹھیک ہے, ان کو بتائیں اپنا ای میل. ناظرین یہ پلیٹ بڑی بڑی ہے انشاءاللہ, کوئی اور مولوی تو ہے کوئی نہیں, ماشاءاللہ. خان صاحب تو ایسی مل کے کوشش کرنے ہیں, فیڈ بیک دیتے رہنا. CKB@dannews.tv. بڑی مہربانی. اللہ حافظ.